شاہ برکت اللہ قطب عالم میزنم و قادریم نعرہ غوث اعظم میزنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ میں نے سوچا کہ ناظم اسٹیج ناظم ممبر میرا تعارف کرائیں گے۔ میرا تعارف اس ضلع سے 450 سال سے ہے، 450 سال سے، بلکہ 400 سال سے میرا تعارف ہے۔ ہم پورے ہندوستان میں گھومتے، بابو سن لو ہماری، اب نعرہ لگانا اور سن لو ہماری۔ ہم میں دونوں رنگ ہیں، حیدری رنگ بھی ہے، علی کا رنگ بھی ہے ہم میں۔ ہم علی والے بھی ہیں، غوث والے بھی ہیں، ہم ابو بکر والے بھی ہیں، ہم عمر والے بھی ہیں، ہم عثمان والے بھی ہیں، ہم حیدر والے بھی ہیں، ہم امیر معاویہ والے بھی ہیں۔ سمجھے؟ تو میں یہ کر رہا تھا کہ ہم پورا ہندوستان جاتے ہیں، پورا ہندوستان گھومتے ہیں، پورے ہندوستان کے چکر لگاتے ہیں، تو پورے ہندوستان میں جانے کی پوزیشن ہماری دوسری ہوتی ہے، اور کالوی شریف جب آتے ہیں، ضلع جالون میں آتے ہیں، ہماری پوزیشن دوسری ہوتی ہے۔ ہم بریلی جائیں شریف جائیں، بداؤں شریف جائیں، وہاں حیثیت ہماری الگ ہے، اور ہم کالوی شریف آئیں تو ہم الگ حیثیت سے آیا کرتے ہیں۔ جب ہم جاتے ہیں بریلی شریف، بدایوں شریف، تو ہم پیرزادے ہوتے ہیں، اور یہاں شاہ فضل اللہ کے خادم بن کر آتے ہیں۔ صحیح بات ہے نا حضرت؟ یہاں شاہ فضل اللہ کے خادم بن کر آتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کالوی کی دولتیں مہررہ کو ملی ہیں۔ برکت اللہ کے نگر سے آئے ہیں، فضل اللہ کے نگر میں آئے ہیں۔ ہم شاہ برکت اللہ کے نگر سے آئے ہیں، اور جب شاہ فضل اللہ سے ملاقات ہوئی تھی تو دریا بدریا پیوست کر کر جو حضور شاہ فضل اللہ کی دولتیں تھی سینے میں، انہوں نے حضور شاہ برکت اللہ کے سینے میں اڑیل دی تھی۔ آج ہم دارالعلوم برکاتیں دوسری حاضری ہے، ویسے تو آتے رہوں گے جلدی میں ہماری، اس میں صاحب البرکات کی برکت بھی شامل ہے، شاہ فضل اللہ کی ولایت بھی شامل ہے، سید العلماء کی سیادت بھی شامل ہے، احسن العلماء کی ولایت بھی خوبصورتی بھی شامل ہے، سرکار نظمی کی بلاغت بھی شامل ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اس پہ تو بڑا کرم ہے دارالعلوم پر۔ تقریر تو میں کرنے کے موڈ میں ہی نہیں تھا، تقریر میں کرنا جانتا نہیں، تقریر کیا ہوتی ہے میں کچھ نہیں کر پاتا، لیکن آج یہ چھوٹے چھوٹے بچے عمر میں، انہوں نے پورا قرآن اپنے سینے میں اتار لیا، بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک قرآن ان کے حق میں بس ہے، قرآن ان کے حق میں سب ہے۔ آپ کے دارالعلوم میں غور سے سننا، آپ کے دارالعلوم میں جہاں حضرت شاہ فضل اللہ کی ولایت شامل ہے، حضور صاحب البرکات کی برکات شامل ہیں، وہاں بریلی کا مسلک بھی شامل ہے، وہاں بریلی کا مسلک بھی شامل ہے، نعرہ نہیں، بریلی کا مسلک بھی شامل ہے، امام احمد رضا کی محبت بھی شامل ہے۔ آپ کی گھٹی میں آپ کے استادوں نے آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت پڑھایا ہوگا، اسی پہ قائم رہنا، اسی میں نجات ہے، اسی میں بخشش ہے، اسی میں مغفرت ہے۔ اس مسلک کو سینے سے، اے بابو، جب کام کی بات ہوا کرے تو سنا کرو، آپ کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، آپ اس جامعہ میں آئے، اس دارالعلوم میں آئے، اس دارالعلوم میں آپ نے رہ کر قرآن حفظ کیا، آپ نے کیا نا قرآن حفظ، آپ کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، آپ نے یہاں دال کھائی، روٹی کھائی، چٹنی کھائی۔ میں تقریر آپ کے علمی تقریر میں کیا کر پاؤں گا، ہم تو بندیل کھنڈی تقریر کر رہے ہیں، ہم برج سے آئے ہیں اور بندیل کھنڈ میں آئے ہیں۔ جب حضور صاحب البرکات گئے تھے نا وہاں تو لوگ پوچھتے تھے ہیں کیا یہ کون ہے، تو فرماتے ہیں ہم پورب کے پوربیا، جات باج نہ بوجھے کوئی، اور جات باج جو بوجھئے دھر پورب کا ہوئے۔ وہاں کی بولی الگ، یہاں کی بولی الگ، لیکن آپ نے یہاں جو کچھ کھایا ہے تو آپ کو آپ کے جامعہ نے کھلایا، کھانا کھلایا نا، تو ان سے آیا جو مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے تھے، ان سے چندہ آیا، جو اعلیٰ حضرت کے مسلک کو ماننے والے تھے ان سے چندہ آیا،
تو اعلیٰ حضرت کے مسلک پر مضبوطی سے ڈٹے رہنا، اعلیٰ حضرت کے مسلک کو مانتے رہنا، اعلیٰ حضرت کے مسلک پر چلتے رہنا۔ اعلیٰ حضرت کا مسلک کوئی عام مسلک نہیں ہے، کوئی ان کے گھر کا مسلک نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کا مسلک وہی مسلک ہے جو حضور صاحب البرکات کا مسلک ہے، جو شاہ فضل اللہ کا مسلک ہے، جو مخدوم نیوتنی کا مسلک ہے، جو مخدوم کوڑا جہان آباد کا مسلک ہے، جو مسلک سرکار غوث اعظم کا مسلک ہے، جو مسلک امام حسین کا مسلک ہے، جو مسلک مولا علی کا مسلک ہے۔ اس مسلک کی ترجمانی کرو تو وہ ہے نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اس طرح کی جائے جس طرح ان کا رب چاہتا ہے۔ یہ اس کا مسلک کا نچوڑ ہے۔ خلاصے میں جاؤ تو ہے رب ہے موتی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، عرش دنا تک کس کی رسائی، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں۔ تو میں یاد کر رہا تھا بیٹا، آج ابھی آپ کے سر پر دستار باندھی جائے گی۔ حضرت ان کے سر پہ کیا باندھی جائے گی؟ تو ان کے دستاروں کو باندھ دیا جائے گا۔ ان کے دستاروں کو 5 تار ظاہر ہیں، 5 چہر باطن ہیں۔ آپ کی آنکھوں کو باندھا جائے گا، آپ کے کان کو باندھا جائے گا، آپ کی زبان کو باندھا جائے گا، آپ کے ہاتھ کو باندھا جائے گا، آپ کے پاؤں کو باندھا جائے گا۔ زندہ باد زندہ باد، یہ ان کی باندھ دیا جائے گا۔ اب آپ کی آنکھیں کوئی غیر شرعی کام نہ دیکھیں، اب آپ کے کان کوئی بری بات نہ سنیں، اب آپ کی زبان سے مطلب کے خلاف کچھ نہ نکلے، مسلک کے خلاف کچھ نہ لگے، مشرب کے خلاف نہ نکلے۔ آپ کی زبان بولے تو رسول اللہ کی محبت بولے آپ کی زبان پر۔ آپ کے ہاتھوں سے کوئی غیر شرعی کام نہ ہو، آپ کے پاؤں کوئی غلط چل کے نہ جائیں۔ تو آج آپ کے سروں پر دستار باندھی جائے گی۔ یہ میرے پیارے بچوں، اپنا مقام کو پہچانو۔ جب آپ دارالعلوم میں آئے تھے تو آپ کی پہچان آپ کے باپ تھے، تو آج آپ اپنے باپ کی پہچان بنیں گے۔ اگر قاری جمیل صاحب آپ ان کے والد کو لے کے میرے پاس آئیں تو آپ کہیں گے یہ حافظ جی کے والد ہیں، یہ حافظ جی کے والد ہیں۔ ان کے ماما ہیں، یہ حافظ جی کے ماما ہیں، یہ حافظ جی کے چاچا ہیں، یہ حافظ جی کے تاؤ ہیں، یہ حافظ جی کے ماما ہیں، یہ حافظ جی کے پھوپا ہیں۔ اب آپ پہچان بن جائیں گے۔ اور آپ نے جو علم حاصل کیا ہے، بڑا پیارا علم حاصل کیا ہے۔ اصلی علوم جو لوگ حاصل کرتے ہیں وہ یہاں ختم ہو جاتا ہے، اور آپ کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوگی، آپ کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور جامعہ میں جو بچے آتے ہیں بہت اچھے بچے آتے ہیں، لیکن جب آپ تو بہت اچھے ہیں، لیکن جب بچہ شریر ہوتا ہے، جب ماں باپ پر نہیں سنبھلتا تو جامعہ سنبھال کے دیتا ہے، جب ماں باپ پر نہیں سنبھلتا تو جامعہ سنبھال کے دیتا ہے۔ کوئی انجینئر بن جائے، کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی پروفیسر بن جائے، وہ بات الگ ہے، حافظ قرآن کی بات الگ ہے۔ وہ ماں باپ سنیں جن کا بچہ انجینئر بھی ہے یا ڈاکٹر بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، اور جب ابا کی روح اٹک جائے گی تو نہ انجینئر کام آتا ہے نہ ڈاکٹر کام آتا ہے، پھر یہی حافظ قرآن کام آتا ہے، یہ قاری قرآن کام آتا ہے۔ اور آپ جب جا کر تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں تو روح اٹکی ہوئی ہوتی ہے، وہ روح نکل کر پرواز کر جاتی ہے اور ماں باپ کو سکون مل جاتا ہے۔ اگر مان لیجئے کبھی کسی قبر پہ گناہ بھی ہو رہا ہے، وہ چھوٹا سا بچہ حافظ قرآن جا کر وہاں تلاوت قرآن جاتا ہے تو عذاب کم ہو جاتا ہے، عذاب ختم ہو جاتا ہے۔ بیٹا کبھی کسی سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے کتنی بڑی شخصیت آ جائے، کتنی بڑی شخصیت آ جائے، مروب ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ارے آپ تو وہ ہیں کہ آپ کے بغیر کام نہیں چلتا۔ یہ عوام اہل سنت سامنے بیٹھی ہوئی ہے، ان کی بڑی محنتیں ہوا کرتی ہیں، بڑی کاوشیں ہوا کرتی ہیں۔ آپ ہیں تو یہ ہیں، آپ ہیں تو یہ ہیں، الحمدللہ آپ کا کرم، آپ کی محبت ہوا کرتی ہے تو یہ پیدا ہوا کرتے ہیں، لیکن ان کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ پوچھو کیسے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے جب سے لے کر جب تک مرتا نہیں ہے، جب تک ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ لوگ بور ہو رہے ہیں تو بجاؤں گا۔
بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان کون دیتا ہے؟ ارے بولو، کان میں اذان کون دیتا ہے؟ حافظ جی دیتے ہیں۔ بچے عقیقہ ہوتا ہے تو دعا کون پڑھتا ہے؟ حافظ جی۔ یہ نہ ہو تو سب کوارے رہ جائیں، یہ نہ ہو تو سب کوارے رہ جائیں، شادیوں نہ ہو۔ نکاح کون پڑھاتا ہے؟ حضرت حافظ جی ہیں، ٹھیک ہے۔ ماں باپ کی روح اٹک جائے تو کون قرآن پڑھاتا ہے؟ حافظ جی۔ بھوت، چڑیل، چھلاوا، جنات، حافظ جی نہیں۔ بھوت سوار ہو جائے، چڑیل سوار ہو جائے، پری سوار ہو جائے، جنات سوار ہو جائے، دعا کون پڑھتا ہے؟ روح جسم سے پرواز کر جائے، باپ کی نماز جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ بیٹا نہیں پڑھتا، حافظ جی پڑھتے ہیں۔ بیٹا نہیں پڑھ پاتا، حافظ جی پڑھتے ہیں۔ سویم کون پڑھتا ہے؟ بتاؤ، حافظ جی۔ 40ویں کا فاتحہ کون پڑھتا ہے؟ حافظ جی۔ مجھے حافظ جی اتنا کرتے ہیں، پھر حافظ جیوں کا مقام تو پہچانو کہ جہاں ہار پہنا کے حافظ جیوں کو ٹال دو گے، 2 کتابیں دے کے حافظ جیوں کو ٹال دو گے، ایک ٹفن باکس دے کے حافظ جیوں کو ٹال دو گے، ایک واٹر کولر دے کے حافظ جیوں کو ٹال دو گے۔ جا حافظ جی، اب جو ہمارے یہاں آؤ گے تب دیکھیں گے تمہیں۔ اچھا سنو، اب ٹائم تو جتنے بجنے تھے بج گئے، اب جو بجے گا کم بجے گا۔ جتنے بجنے تھے وہ تو بج گئے، 12 بج گئے، اب 1 بجے گا، 2 بجیں گے، 3 بجیں گے، 4 بجیں گے۔ تو بیٹا یہ ہو گئی بات۔ اب یہ بات ہوئی نہیں، اب یہ حافظ جی، یہ حافظ قرآن، یہ قاری قرآن، بالکل غور سے سننا، میں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، انہیں سنا رہا ہوں۔ تیجا کون کھائے گا؟ حافظ جی۔ 10واں کون کھائے گا؟ حافظ جی۔ 40واں کون کھائے گا؟ حافظ جی۔ ولیمہ کون کھائے گا؟ سیٹھ صاحب، ساہوکار صاحب، میاں صاحب، پیر جی، حضرت، پیسے والے، بزنس مین، کاروباری، وہ ولیمہ کھائیں گے، یہ تیجا کھائیں گے، وہ تمہارے کام نہیں آئیں گے، یہ کام آئیں گے۔ جو دنیا کا قاعدہ ہے، جو کام آتا ہے اسے کھلایا جاتا ہے، جو بے کام ہوتا ہے اسے ٹالا جاتا ہے۔ جو کام آتے ہیں انہیں کھلاتے نہیں ہیں، جو کام نہیں آتے انہیں کھلاتے ہو، وہ کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت زندہ آباد، اعلیٰ حضرت کا مسلک زندہ آباد۔ ان کی قدر کیا کرو، ان کی قدر کیا کرو، ان سے محبت کیا کرو۔ کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر آتے ہیں، ماں کی ممتا چھوڑ کر آتے ہیں، باپوں کی شفقت چھوڑ کے آتے ہیں، بہنوں کا پیار چھوڑ کے آتے ہیں، گرم بستر چھوڑ کر آتے ہیں، اچھا کھانا چھوڑ کر آتے ہیں۔ اس لیے آتے ہیں کہ یہاں آ کر قرآن حفظ کریں، حافظ قرآن ہو جائیں، عالم دین ہو جائیں، قاری قرآن ہو جائیں، تاکہ آپ کی اصلاح کر سکیں۔ یہ ہاں اس لیے آیا کرتے ہیں اپنے گھر کا، کیا ان کے گھر پہ کھانے کے لیے نہیں ہے؟ کیا ان کے گھر پہ پینے کے لیے نہیں ہے؟ ان کے گھر کھانے بھی کے لیے ہے، پینے کے لیے ہے۔ اپنے گھر کا گوشت چھوڑ کر آتے ہیں، اپنے گھر کی بریانی چھوڑ کر آتے ہیں، اپنے گھر کے پلاؤ زردہ چھوڑ کر آتے ہیں۔ یہاں کے پتلی پتلی دال، موٹے موٹے چاول، موٹی موٹی کٹ پچی روٹی کھایا کرتے ہیں۔ اور دال کا مسئلہ تو وہ ہے، اب تو خیر سدھار ہوا ہے، چند سال پہلے دال کا مسئلہ تو وہ تھا کہ اگر حضرت کے پاس لے کے جاتے، وہ حضرت سے کہتے اس سے وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو حضرت کہتے رنگ کی قباحت ہے، وضو تو ہو جاتا ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، میں لطیفے والا نہیں ہوں، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ قوم سوچو، یہ جب کھاتے ہیں، وہ یہ کھا کے حافظ قرآن بن جاتے ہیں، پھر بن جاتے ہیں نا حافظ قرآن، قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں نا۔ جب مسجدوں میں آپ کے یہاں جاتے ہیں تو آپ کیا سلوک کرتے ہو ان کے ساتھ؟ کیا سلوک کرتے ہو؟ ارے سوپ تو سوپ چھلنی بولتی ہے جس میں 72 چھید ہوتے ہیں۔ مسجد کا ممبر اکڑ اکڑ کر آتا ہے، بیوی سے ہوتی ہے لڑائی، بیوی کے بھائی ہوتے ہیں تگڑے، تو بیوی سے تو ہمت نہیں پڑتی، ویسے بھی نہیں پڑتی۔
آ کر ان پہ کھڑتے ہو. وہ ممبر صاحب کہہ رہے تھے ہم مسجد کے ممبر ہیں, ابھی ہوگا مسجد کا ممبر, یہ مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے بولتی ہے, یہ مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے بولا کرتے ہیں. ان کی قدر کیا کرو, ان سے محبت کیا کرو. آج جب ان کی قدر و محبت ختم ہو گئی تو حال یہ ہو گیا. قسم خدا کی ان سے برکتیں ہیں. ابھی عذاب نہیں نازل ہو رہا ہے تو ان میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہمارے کردار, ہماری گفتار, ہماری رفتار وہ ہو گئی ہے. مصطفیٰ کریم کا کرم ہے. سمجھے آپ, جو اب تک عذاب نازل نہیں ہوا ہے. جب یہ محلے کی, ارے ہماری قوم کا دماغ اتنا خراب ہو گیا کہ 20-20 سال کا جو امام خدمت کر رہا ہے, جن نے اپنی جوانی مسجد میں کاٹ دی, اگر کمیٹی بدل گئی اور دراصل دماغ پہ بوجھ ہو گیا امام صاحب کا, تو اسے مسجد سے 2 منٹ کے اندر باہر کر دیتے ہو. سنو, یہاں ہار پہنانا یا مت پہنانا, یہاں پھول پہنانا یا مت پہچانا, یہاں انعام دینا یا مت دینا. قسم خدا کی جب یہ آپ کے محلوں کی مسجدوں میں, آپ کے گاؤں میں خدمت کرنے مسجد کی جائیں تو ان کی عزت کرنا, ان سے محبت کرنا, تبھی تو مسلک اعلیٰ حضرت کا ہوگا. نہیں تو کوئی بات نہیں ہے. یہاں تو ہار پھیلانا دکھاوا ہے, یہاں انعام دکھانا دکھاوا ہے کہ ہم نے انعام دیا ہے, ہمارے نام کے واٹر کولر بولے گا. حضرت میں قوم کا جلتا ہوا مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو. ان کی عزت نہیں کرتے. ایک بات بتائیے, عزت کس کی کرو گے؟ پیر صاحب کی. ارے پیر جی آ جائیں بڑے مزے ہیں پیر جی کے. میں تو کچھ نہ ہوں, بہت بڑی گدی کا مالک ہوں, سرکار نور کی گدی کا مالک ہوں, شمس مہرہ کی گدی کا مالک ہوں. حضرت ہم آ جائیں تو ہمارے چوم کے پیسے, ہاتھ چوم کے پیسے دیے جائیں. نذرانہ دیتے ہو نا, نذرانہ پیر کا حق ہوتا ہے, پیر کی قسمت ہوتا ہے. 15-20 منٹ اور لوں گا ابھی, سمجھے؟ یہ پیر کی قسمت ہوتی ہے, یہ پیر کی قسمت ہوا کرتی ہے. ایک بات بتاؤ, پیر جی شہر میں آ جائیں تو 10-20-50-100 روپے ہر آدمی آ کے چوم رہا دیتا ہے نذرانہ. کبھی سوچا ہے کہ چھوٹی سی تنخواہ میں گزر کرنے والا امام, بیٹا برا نہیں ماننا, آپ بھی برا نہ ماننا, جو امام ہے برا نہ ماننا, چھوٹی سی تنخواہ میں گزر کرنے والا امام, 5-6 ہزار روپے کی تنخواہ میں امام کرنے والا امام, ہزاروں روپے خرچ کرنے کے بعد پیر آتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں حضرت؟ گاڑی کو کرایہ چاہیے, مکانوں بڑھیا چاہیے, کھانوں اچھا چاہیے, وہاں گے بیٹھیں گے 10 منٹ چہرہ دکھائیں گے. یہ مہینے بھر آپ کے یہاں کہتے ہیں. پیر جی کو نذرانہ دیتے ہو, کبھی سوچا ہے جمعہ کی نماز کے بعد ان اماموں سے بھی مصافحہ کر لیا کرو, ان اماموں کو بھی پیسے دے دیا کرو. اگر ان اماموں کو پیسہ دینا شروع کر دو, جس طرح ہم لوگوں کے آنے کے بعد نذرانے دیتے ہو, انہیں بھی پیسہ دیا کرو. آج برکاتیوں سے خاص طور سے اور سنیوں سے عام طور پر یاد کر کے جا رہا ہوں, ان کے جمعہ کی نماز میں ان سے بھی مصافحہ کر لیا کرو. یہ بڑی کم تنخواہ میں گزارا کرتے ہیں, بڑے صبر کے ساتھ گزارا کرتے ہیں, اور تم نے کسی حافظ کو گندے کپڑوں میں نہیں دیکھا ہوگا, صاف ستھرے کپڑے پہنا کرتے ہیں. بات کیا ہے, ان میں صبر بھی ہوتا ہے, وہ جانتے بھی ہیں صفائی آدھا ایمان ہے. سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. ان سے محبت کیا کرو, یہ محبت کے لائق ہوا کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں عمر کے حساب سے, اور ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہو گیا ہے. اب ان کے سینے کو تو مٹی نہیں کھا سکتی, ان کے سینے کو تو مٹی نہیں کھا سکتی. مٹی ان کا ادب کرتی ہے یار, آپ نہیں کرتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان کا ادب تو کیا کرو. کب یاد آتے ہیں حافظ جی؟ جب سوار ہو جائے بھوت اور پیر جی نہ ہو تلاش میں, پھر حافظ جی آ رہے. اچھا حافظ جی جب آتے ہیں, حافظ جی چلیے. اب بیچارے حافظ جی تھگے تھگائیں, نہیں چلو گے, چلو گے کیسے نہیں چلو گے, تو رہ نہیں پاؤ گے یہاں. آپ قرآن خوانی میں نہ بھیجیں تو آپ کا چندہ بند ہے, یہ آپ کی مجبوری ہے. قرآن خوانی میں نہ بھیجیں, یہ چندہ بند کر دیتی ہے. بچے آئیں قرآن پڑھنے کے لیے, یہ لے جا رہے ہیں قرآن خوانی کے لیے, تو چندہ بند ہو جاتا ہے.
پھر جمیل قادری برے ہو جاتے ہیں، ابھی تو اچھے ہیں، ابھی بڑے پیارے ہیں، کیسے ہی ہے، اب اس مدرسے میں چندہ نہیں دیں گے۔ ارے مدرسے میں آپ چندہ دیتے ہو، اپنا چندے کا وہ پیسہ دیتے ہو یار، یہ تمہارے کام کا نہیں ہوتا۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ جو پیسہ چندے میں دیتے ہو رمضان المبارک میں، کیا اپنے بیٹے کو کھلا سکتے ہو، اپنے باپ کو کھلا سکتے ہو، اپنے دادا کو کھلا سکتے ہو، اپنے پوتے کو کھلا سکتے ہو، خود کھا سکتے ہو؟ وہ پیسہ دیتے ہو، اس میں بھی جنہیں کسی جوڑی چپلیں گھس جاتی ہوں گی چکر لگاتے لگاتے، وہ پیسہ دیتے ہو نا۔ 97.5 نہیں دیتے، 2.5 دیتے ہو، اس کے بعد کرتے ہو کہ قرآن خوانی میں آنا ہوگا، قرآن خوانی میں آنا ہوگا، نہیں آؤ گے تو چندہ بند کر دیں گے۔ حافظ صاحب بھی جاتے ہیں بیچارے، کہ جڑے رہو ان سے، مدرسوں سے جڑو اور سنو برکاتیوں، مدرسوں کو مضبوط کرو، جلسوں کو سستا کرو۔ مدرسے مضبوط نہیں ہوں گے، مسجدیں کمزور ہو جائیں گی۔ صحیح بات ہے نا حضرت؟ مدرسے مضبوط نہیں ہوں گے، مسجدیں کمزور ہو جائیں گی۔ کتنی خوبصورت مسجد ہو، کتنی ایسی والی مسجد ہو، کتنے جھاڑو فانوس والی مسجد ہو، اگر مدرسے کمزور ہوں گے تو مسجدیں کمزور ہو جائیں گی، کیونکہ پھر نہ حافظ قرآن ملے گا، نہ قاری قرآن ملے گا، نہ عالم دین ملے گا جو مسجدوں میں جا کے امامت کر سکے۔ جب مدرسوں میں حافظ پیدا نہیں ہوں گے تو مسجدوں کو امام کہاں سے ملیں گے؟ آج ان بچوں کو دیکھو بڑی محبت کے ساتھ، اچھا سنیے، حفظ بھی کیا ہے، ڈانٹ بھی کھائی ہے، ماں باپ کی محبت بھی چھوڑی ہے، باپ کی شفقت بھی چھوڑی ہے، گھر کا کھانا بھی چھوڑا ہے، یا جو ملا وہ کھایا بھی ہے، نہیں پڑھایا تو پٹے بھی ہیں، پٹے ہو گئے نا۔ اور سنو، نہیں بتاؤ یار، ہم جامعہ چلاتے ہیں، ہم جانتے ہیں، چمڑا بغیر پٹے اور حافظ جی بغیر پٹے کامیاب نہیں ہوتا۔ وہ استاد کبھی آپ کو دشمنی میں نہیں مارتا ہے، آپ کی محبت میں مارتا ہے کہ آپ کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے۔ قرآن کو بھی محفوظ کرنا، اور ترجمہ جب پڑھنا تو کنز الایمان پڑھنا، اعلیٰ حضرت کے مسلک سے جڑے رہنا، اعلیٰ حضرت کے مسلک سے جڑتے رہنا، اور سید العلماء کا شعر پڑھتے رہنا، یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد، حفظ ناموس رسالت کا ہے جو ذمہ دار۔ حضور سید العلماء کا شعر بھی یاد رکھنا، اور حسن علماء کی بھی یاد رکھنا، تیری الفت میرے مرشد نے دی ہے گھٹی میں پلا احمد رضا۔ احمد رضا کی محبت ہمارے سینے میں پڑی ہوئی ہے، جو سینہ بہ سینہ آئی ہوئی ہے امام احمد رضا کی محبت۔ اور سنو، دارالعلوم محمدی برکات محمدیہ میں پڑھنے والوں، آپ کے استادوں نے بھی آپ کو اعلیٰ حضرت کے بارے میں بتایا ہوگا، آپ کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اچھا، ہم پہ بڑا کرم ہے حضرت، ہم پہ بڑا کرم ہے۔ ہمارے مرشد بھی تو دیکھو کتنے تگڑے مرشد ہیں، بڑا تگڑا مرشد ہے ہمارا۔ اس زمانے میں مرشد کا ثانی نہیں تھا، اس مرشد کا جواب نہیں تھا، بڑا پیارا مرشد ہے۔ میرے باپ بھی بہت بڑا مرشد تھا، ایک بڑے مرشد نے ایک بڑے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دلوایا، ایک بڑے مرشد، ابھی حضرت بتا رہے نا بہت بڑے مرشد تھے، بہت بڑے پیر تھے، انہوں نے میرا ہاتھ دلوایا، کس کے ہاتھ میں؟ تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم عالم کے ہاتھ میں۔ میرا پیر بڑا اچھا پیر ہے، الحمدللہ، مجھے اپنے پیر پہ فخر ہے۔ میرا پیر ولی ہے، ولی کامل ہے، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوا ہے، ولایت کی گارنٹی ماہرہ نے لی ہے، ماہرہ کی گارنٹی والدہ میں لی ہے، سرکار نور نے لی ہے۔ سرکار نور نے ارشاد فرمایا، یہ مولانا احمد رضا، مولوی احمد رضا آپ کے یہاں صاحبزادے پیدا ہوئے ہیں، یہ بچہ ولی ہے۔ اب اگر سرکار مفتی اعظم کی ولایت کا انکار کرنا ہے تو نوری میاں کی قطبیت کا انکار کرنا ہوگا۔ سمجھے مولانا جمیل صاحب قادری برکاتی عالم صفائی، سمجھے؟ اگر مفتی اعظم کی ولایت کا انکار کرنا ہوگا
تو نوری میاں کی قطبیت کا انکار کرو. ارشاد تو نوری میاں فرما رہے اور محرم میں بات چل رہی تھی یار, آپ کے روئی میں فیکٹری ہوں گی, 1 فیکٹری 2 فیکٹری 3 فیکٹری, کانپور میں فیکٹری ہوں گی, یا کہیں لوہی کی ہوگی, کہیں پیتل کی ہوگی, کہیں پلاسٹک کی ہوگی, اور محرم میں تو ولایت کی فیکٹری ہے. اچھا سنو, مفتی اعظم کی ولایت کی گارنٹی کن نے بتایا؟ نوری میاں نے. اب نوری میاں سے چلا قطب 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 ابن 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 ولی ابن ولی ولی ابن ولی. جب ولیوں کی فیکٹری میں گارنٹی لی گئی مفتی اعظم کی ولایت کی, الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. تو مفتی اعظم کے ماننے والوں, اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں, میرے ابا نے کہا تھا کہ تیری الفت میرے مرشد نے دی ہے گھٹی میں پلا, احمد رضا چہرے زیبا تیرا, آئیں نئی حق نما احمد رضا. اعلیٰ حضرت ہماری جان, اعلیٰ حضرت ہمارے باپ کا مال, اعلیٰ حضرت ہمارے باپ کا مال ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کون ہے؟ حافظ قرآن ہیں. یہ کون ہے؟ آپ کیا دیتے ہیں؟ کیا دیتے ہو بتاؤ نا؟ وہ بھی پیسہ دیتے ہیں, کاغذ کے نوٹ, گلٹ کے سکے. آپ دیتے ہو نوٹ, پھر نوٹ جہاں آتا ہے پھر اس کا استعمال صحیح ہوتا ہے, پھر حافظ قرآن دیے جاتے ہیں, قاری قرآن دیے جاتے ہیں, عالم دین دیے جاتے ہیں, مفتی دیے جاتے ہیں, حافظ دیے جاتے ہیں. مسجد میں رمضان کے مہینے میں اے سی ٹٹولنے والوں, اپنی قبر کی بھی تو پرواہ کیا کرو کہ قبر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اپنی قبر کو ٹھنڈا کرنا ہے تو ان کے پاس آ کے ان کی خدمت کیا کرو. اور سنو, اپنے علماء میں برائی نکالنا چھوڑ دو, اپنے علماء میں برائی نکالنا چھوڑ دو. وہ قوم کیسے ترقی پا سکتی ہے, وہ قوم کیسے ترقی پا سکتی ہے جو اپنے بڑوں کا ادب نہیں کر سکتی, اپنے بڑوں کا ادب نہیں کر سکتی, اپنے بڑوں سے محبت نہیں کر. حافظ جی اب کیا بتاؤں حافظ صاحب, بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہ قوم دیوانی ہو گئی پیروں کی, ڈوم ہو گئی پیروں کی, اور پیروں نے اپنے اپنے حلقے بنا لیے, پیروں نے اپنے اپنے حلقے بنا لیے. تم برکاتی ہو, تم نوری ہو. ارے برکاتی ہو, رضوی ہو, حشمتی ہو, اشرفی ہو, کسی بھی سلسلے کا پیر ہو, کسی بھی سلسلے کا پیر ہو. جب میرے آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے, نہ کوئی قادری تھا, نہ کوئی چشتی تھا, نہ کوئی سوروردی تھا, نہ کوئی برکاتی تھا, نہ کوئی رضوی تھا, نہ کوئی نوری تھا, نہ کوئی اشرفی تھا. ہم مسلمان تھے, ہم مسلمان تھے, ہم مسلمان ہیں. پہلے ہم مسلمان ہیں, پھر قادری ہیں. مسلمان ہو گئے جب بھی قادری ہو گئے, مسلمان ہو گئے جب بھی چشتی ہو گئے, مسلمان ہو گئے جب بھی برکاتی ہو گئے. سمجھے؟ تو اپنی مسلمانوں کو مضبوط کرو. آج ہماری قوم کے بچوں میں ایک کمی آ رہی ہے, بچوں نے دین گوگل سے ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے, علماء کے پاس آنا چھوڑ دیا. مسئلہ کائے پہ دیکھتے ہو؟ یوٹیوب پہ, گوگل پہ نکالا مسئلہ فلاں فلاں. یہ تو دیکھ مسئلہ بتایا کس نے؟ اہل سنت والجماعت نے بتایا, امام احمد رضا کے ماننے والے نے بتایا کہ خبیثوں کے آگے مسئلے پڑھتے ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دین موبائل سے مت سیکھنا, دین علماء کی بارگاہ میں آگے سیکھنا, دارالعلوم برکات محمدیہ میں آگے سیکھنا. اب تو موبائل ایسا عام ہو گیا کہ موبائل پہ کھیلتے رہتے, موبائل پہ دین دیکھتے ہو. موبائل پہ دین نہیں دیکھا جا سکتا. دین دیکھنا ہو تو علماء. آپ کو کیا معلوم جو مسئلے کا آپ جواب پوچھ رہے ہیں کس کا لکھا ہوا ہے؟ یہاں آؤ گے تو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے تو مسئلہ بتائیں گے, مسئلہ ایسا ہے, یہ مسئلہ ایسا ہے, یہ مسئلہ ایسا ہے. ان کی بارگاہ میں حضرت ہماری قوم علماء کی صحبت میں بیٹھنا نہیں چاہتی. جب سے موبائل چلائے اور دور ہو گئی ہے. اپنی پہچان کو برقرار رکھو, سمجھے؟ مغربی تہذیب کو اپنانے والوں, پھٹے کپڑے پہننے والوں, یہ آج کل یہ پھٹے کپڑے پہننے والوں, کبھی پینٹ یہاں سے پھٹ رہی ہے, کبھی یہاں سے پھٹ رہی ہے, کبھی یہاں سے پھٹ رہی ہے, کبھی یہاں سے پھٹ رہی ہے.
ارے آپ لوگ تو بڑے اچھے لوگ ہیں یار, آپ کے پاس سے پینٹ کا تصور ہی نہیں ہے. حافظ کے پاس پینٹ کا تصور ہو تو پھر حافظ کیسا؟ مغربی تہذیب کے جاننے والوں بیٹا, مغرب میں جا کے سورج بھی ڈوب جاتا ہے. مغرب میں جا کے سورج بھی ڈوب جاتا ہے, سورج بھی نہیں رہتا مغرب میں جا کے. تو مغربی تہذیب نہیں, مغربی تہذیب نہیں. شہزادوں بڑے آرام سے رہنا, بڑی محبت سے رہنا, مسلک کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہنا, مسلک کے اعلیٰ حضرت پر چلتے رہنا. جب تک ہم زندہ ہیں ہماری یہ نصیحت ہے, اور ہم مر جائیں تو ہماری وصیت ہے. آپ کی رگوں میں جو خون بن کے دوڑ رہا ہے, یہ مسلک کے اعلیٰ حضرت کی چندہ دینے والوں کو دوڑ رہا ہے. بیٹا آپ تو بہت اچھے ہو بیٹا, قسم خدا کی آپ کے سینے میں تو قرآن محفوظ ہے. کسی سے مروب ہونے کی ضرورت کیا ہے, کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنا کردار ایسا کرنا لوگ آپ کے پیچھے بھاگیں گے, لوگ آپ کے پیچھے بھاگیں گے. کسی بھی نامور شخصیت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی نامور والے شخصیت کے پیچھے بھاگے بھاگے چلے جا رہے ہو. حضرت ایک بات اور بتا دوں پھر جاؤں گا. پیر تھا پل, ثابت کروں گا. پل ندی پہ جب پل ہوتا ہے تو ایک راستے کو دوسرے راستے سے جوڑ دیتا ہے, جوڑتا نا ایک راستے کو. تو پیر کا کام کیا تھا؟ امیر مریدین متوسلین سے نذرانہ وصول کر کر غریب مریدوں میں بانٹ دینا. راجاؤں مہاراجاؤں سے نذرانے آتے تھے, غریبوں میں بانٹے جاتے تھے. پیر کا کام پل کا کام تھا, پیر کا کام پل کا کام تھا. اب معلوم نہیں کیا کام ہے, اب معلوم نہیں کیا کام ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکریہ ادا کر رہا ہوں, ایک اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکریہ کر رہا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج بھی پیسے کی بہت زیادہ پرواہ نہیں ہے, آج بھی پیسے کی بے نیاز نہیں ہوں, پیسے سے بے نیاز نہیں ہوں. بے نیاز تو اللہ کی جس کی نیاز نہیں ہے, بے نیاز نہیں ہوں. لیکن میرے لیے مائی باپ نہیں ہے. پیسے کو مائی باپ مت سمجھنا, پیسے کو مائی باپ مت سمجھنا. پیسہ مائی باپ نہیں ہوا کرتا ہے, بہت کچھ ہوا کرتا ہے, سب کچھ نہیں ہوا کرتا ہے. پیسے سے سب خرید سکتے, بہت سی چیزیں خرید سکتے ہو, بہت سی چیزیں نہیں خرید سکتے. بہت سی چیزیں خرید سکتے ہو, بہت سی چیزیں نہیں خرید سکتے. تو میرا بیٹا, میری شہزادو, آرام سے رہنا. اور قسم خدا کی یار, تم قرآن پڑھتے بھی ہو, عمل بھی کرتے ہو, کیسا صبر کرتے ہو یار. تھوڑے سے پیسے میں گزر کر لیتے ہو. وہ بولے مسجد کے صدر صاحب کہ آپ کے پیسے میں بڑی برکت ہے. حافظ صاحب آپ کا پیسہ بڑا برکتی ہے, یہ برکت کہاں سے آئی؟ بھئی ایسا کر, اپنے مہینے کی انکم حافظ جی کو لے لے, حافظ جی کی انکم خود لے لے, پھر دیکھ کتنی برکت ہے, پھر دیکھ کتنی برکت ہے. یہ برکت کہاں سے آتی ہے؟ یہ صبر ہے ان کا. دودھ 45 روپے کلو مل رہا ہے تو حافظ جی کو فری میں تھوڑی مل رہا ہے, حافظ جی کو 45 میں مل رہا ہے. تم بچوں کو دودھ پلاتے ہو, یہ بچوں کو بچارے چائے پلا کے صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ صبر کے ساتھ رہا کرو. یہ پھر سرکار کو, کیونکہ یہ حافظ قرآن ہوتے ہیں, یہ قاری قرآن ہوتے ہیں, یہ عالم دین ہوتے ہیں, پھر یہ اپنا ہمارے اسلاف کی زندگی نے بتاتے ہیں سرکار کیسے کھایا کرتے تھے, سرکار کیسے تناول فرمایا کرتے تھے, صحابہ کی زندگی کیا ہوا کرتی تھی, یہ بتاتے ہیں. تم امیتابھ بچن کی زندگی بتاتے ہو, سلمان خان کی زندگی بتاتے ہو, شاہ رخ خان کی زندگی بتاتے ہو, یہ صحابہ کی بزرگوں کی زندگی بتاتے ہیں. تبھی ان میں صبر آ جاتا ہے اور ان کے بچے بڑے صبر کے ساتھ گزر کر لیا کرتے ہیں. اچھا ایک آفت, حافظ جی مولانا ایک آفت اور ہے, ہم کار لیا ہیں تو بڑی بڑی بات ہے, وہ حافظ جی موٹر سائیکل لیا ہے تو بڑی آفت ہے. چندے کی رسید پلے پڑ گئی حافظ جی کے,
ارے بیٹا جو ضرورتیں آپ کی وہ حافظ صاحب کی بھی ہیں. حافظ صاحب گھاس نہیں کھاتے, حافظ صاحب بھی ناچ کھاتے ہیں. تو اپنی مسجدوں کے حافظوں کا دھیان رکھا کرو. رمضان کا مقدس مہینہ آنے والا ہے. اب رمضان کے مقدس مہینے میں آئے گا نا ماشاءاللہ رمضان شریف آئے گا, تو روزہ بھی رکھنا, تراویح بھی پڑھنا. 4-6 دن کی پڑھ کے چھوڑ دیتے ہو. کوئی 3 دن کی میں جا رہا ہے, کوئی 4 دن کی میں جا رہا ہے. ارے تراویح تو رمضان کا جب تک ہے, جب تک تراویح ہے سمجھتے ہو قرآن پورا ہو گیا, تراویح سے چھٹی مل گئی. تراویح سے چھٹی نہیں ملتی ہے, تراویح پڑھا کرو, روزہ رکھنا. آج قاری جمیل صاحب بڑی خوشی ہوئی بچے دیکھ کے ماشاءاللہ. اچھا بڑا ڈھنگ پیارا آپ کا, آپ نے بچے آگے بٹھا دیے, بڑے سلیقے کے ساتھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں. چہرے نورانی چہرے ہیں, اچھے اچھے چہرے ہیں. ان کے سر پر ابھی دستار آئے گی, ان کے تاروں کو باندھا جائے گا. بیٹا اس امامے کو حفاظت کے ساتھ رکھنا, یہ دھیان رکھنا. اب ہم بڑھاپے کی منزل میں ہیں, ہماری یہ بات دھیان رکھنا. اس سے امامہ کتنا بھی قیمتی مانو, قسم خدا کی اس سے قیمتی امامہ کوئی نہیں ہوگا جو آج بنے گا. اس امامے کو سنبھال کر رکھنا, اس امامے کی قدر کرنا کہ یہ امامہ بندہ تھا. اپنا امامہ اپنے آپ باندھو گے. آج امامہ نائب رسولوں کے ہاتھ بندھے گا, عالموں کے ہاتھ بندھے گا, استادوں کے ہاتھ بنے گا. یہ امامہ بڑا قدر والا امامہ ہوتا ہے, بڑی بڑی قیمتی ڈریس اس امامے پہ قربان ہے. امامے کی قیمت مشکل سے 100-125 روپے ہوگی, لیکن قسم خدا کی 20,000 کا سوٹ اس پر قربان ہے. 20,000 کے سوٹ کی وہ اوقات نہیں ہے جو آپ کے 125 روپے کے امامے کی ہوگی. یہ دارالعلوم چلانا آسان نہیں ہوتے, جو چلاتا ہے وہ جانتا ہے. ہم تو بس اعتراض کر سکتے ہیں. اعتراض کرنا چھوڑو کہ حافظ جی اتنا کھا لیتے ہیں, حافظ جی اتنا کھا لیتے ہیں. ارے کھا لیتے ہیں, چلو تمہاری مان لی کھا لیتے ہیں. کھانے کے بعد کچھ دیتے تو ہیں. ایک بار تمہاری مان لو کھا لیتے ہیں, کھانے کے بعد کچھ تو دیتے ہیں. تم پلاٹ کھا جاؤ, تم مکان کھا جاؤ, تم زمین کھا جاؤ, تو کچھ نہ ملتا. یہ کھانے کے بعد حافظ دیتے ہیں, قاری دیتے ہیں, عالم دیتے ہیں, مفتی دیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. دعا کرو اللہ اس دارالعلوم کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اس میں شاہ فضل اللہ کا فضل شامل ہے. اور برکاتیوں کے بعد دھیان رکھنا, جب مخدوموں کی بارگاہ میں جایا کرو تو پہلی حاضری شاہ فضل اللہ کی دیا کرو. ہم پہلی حاضری حضرت شاہ فضل اللہ کے یہاں دیتے ہیں, پھر بڑے سرکاروں کے. ہماری ساری سرکاریں بڑی ہیں, ہماری سب سرکاریں بڑی ہیں. شاہ فضل اللہ بھی بڑے ہیں, حضرت میر محمد بھی بڑے ہیں, حضرت میر احمد بھی بڑے ہیں. لیکن ہمیں جو دولتیں ملی ہیں وہ حضرت شاہ فضل اللہ کے ذریعے ملی ہیں. ارے کالبی پر ہماری جان قربان ہے. کالبی سے ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں. ماہرہ اور کالبی کے بڑے یعنی ضلع ایٹا کے, ضلع جالون کے بڑے پرانے تعلقات ہیں. 400 سال سے ہمارا تعارف میں کوئی کیا کرائے گا. ہمیں اپنے تعارف کی ضرورت بھی نہیں ہے. کالبی میں, کالبی میں خادموں کی طرح آتے ہیں, سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے کے خادموں کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے مخدوموں کے آستانے کو سلامت رکھے. یا اللہ ماہرہ کو سلامت رکھے. یا اللہ کالبی کو سلامت رکھے. یا اللہ بریلی کو سلامت رکھے. یہ دین جو اسلام ہے, جو حضرت غریب نواز نے پھیلایا تھا, امام احمد رضا نے بچایا تھا. پھیلانے والے کا نام حضرت غریب نواز ہے اور بچانے والے کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے. اعلیٰ حضرت کے مسلک سے جڑ کر رہنا, اعلیٰ حضرت کے مسلک کو مضبوطی سے تھامے رہنا. میں اپنے باپ کی وصیت بتا رہا ہوں. میرے باپ نے اپنی انتقال سے پہلے کہا تھا اگر برکاتی ہو, اپنے باپ کو بتا رہا ہوں, تو اس اعلیٰ حضرت کے مسلک سے جڑے رہنا. اگر جڑے ہو تو میرے باپ سے تعلق ہے, اگر اعلیٰ حضرت کے مسلک سے جڑے نہیں تو میرے باپ سے تعلق نہیں, مجھ سے تعلق نہیں. میں اپنے باپ کی وصیت بتا رہا ہوں. یا اللہ جب تک ہم زندہ رہیں اپنے باپ کی اس وصیت پر, اس نصیحت پر عمل کرتے رہیں, اور جو ہمارا خاتمہ ہو کہ اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پہ ہو. اللہ تعالیٰ قاری صاحب آپ کو عمر و برکت عطا فرمائے.
اللہ تعالیٰ آپ کے مدرسے کو مضبوطی عطا فرمائے، اسے حاسدوں کے حسد سے بچائے، شریوں کے شر سے بچائے، زمینی آسمانی بلاؤں سے بچائے، اسے سب سے بچائے۔ مدرسہ چلانا بڑا آسان نہیں ہے، بڑی دقتوں میں مدرسے چلتے ہیں، وہ آج کل کی حالت میں بڑی دقت سے مدرسے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت عطا فرمائے، اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ بیٹا اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا، اتنی عقیدت بن کر بیٹھنا کہ عقیدہ ختم ہو جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اتنی عقیدت مت کرنا کہ عقیدہ ختم ہو جائے۔ عقیدت مضبوط ہوتی ہے، عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، عقیدہ خراب ہوتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، سمجھے؟ ایک بات اور سنو جوانوں، بیٹا جو بیٹھے ہو سامنے، کبھی وہ خیر آپ نے بتائی دی تھی، اپنے والدین کا ادب کرو اور سنو، بلکہ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو پیر جی کی دعا اثر نہیں کرے گی۔ ہاں پیر جی کی دعا اثر نہیں کرے گی۔ اب پیر ہیں ہی کہاں یار؟ پیر تو اپنی قبروں میں آرام فرمائے۔ اب تو ہم لکیر پیٹنے والے ہیں، آپ وہ لکیر پیٹنے والے ہو، ہم وہ لکیر۔ پیر اپنی قبروں میں آرام فرمائے۔ حضرت جو پیر تھے واقعی، جن کو چہرے کو دیکھ کر خدا کی یاد آتی تھی، جن کے چہرے کو دیکھ کر خدا کی یاد آتی ہے، آج کل چہرہ دیکھ لو معلوم نہیں کیا جاتا تھا کیا جان نہیں آتا، سمجھے؟ پیروں کو دیکھ کر خدا کی یاد آیا کرتی تھی۔ پیر تھے، کون پیر تھے؟ پیر تھے سید العلماء، پیر تھے حسن العلماء، پیر تھے سرکار مفتی اعظم، پیر تھے حضور شارع بخاری۔ دیکھا کیسے نورانی نورانی چہرے تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، انہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آیا کرتی تھی۔ اور پیری مریدی تو اب رسمی رہ پیر، ارے یار یہ ناراض ہو رہا ہے، تو ایسے پکڑو تو ناراض ہو رہا ہے۔ ارے بھائی ناراض مت ہو یار، بہت پرانے تعلقات ہیں مطلب۔ حضرت حضور میر عبدالوہاب بلخاری 400 سال بعد لکھتے ہیں کہ اب رسمی رہ گئی ہے، ہم مرید اس لیے کرتے ہیں، ہم مرید آپ کو اس لیے کرتے ہیں، معلوم نہیں کوئی نیک بندہ آپ میں ہمیں مل جائے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ آپ کو کوئی نیک بندہ مل جائے تو ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ پیروں کی تعداد، مریدوں کی تعداد بڑھانا مقصد نہیں ہوتا، یہ ہوتا کوئی نیک بندہ مل جائے گا، ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا کہ ہماری مغفرت کرا دے گا۔ ساری مغفرت پیر صاحب کے پاس نہیں رکھی ہوئی ہے۔ سنو، پیر جی کے پاس ساری مغفرت نہیں ہوئی، پیر جی مغفرت کرا لیں گے، اپنی کرا لیں بہت ہے۔ آج کل پیر اپنی کرا لیں بہت ہے، ہم جیسے پیر ہم اپنی کرا لیں ہمارے لیے بہت ہے۔ مغفرت کے لیے ضروری ہے نمازوں کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، حج و زکوٰۃ کی پابندی کرنا۔ ایک بات سنو، نماز ایمان نہیں ہے، ایمان کا حصہ ہوتا ہے، ایمان نہیں ہے۔ روزہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ رسول اللہ کی محبت ایمان ہے، رسول اللہ کی محبت ایمان ہے۔ اگر رسول کی محبت نہیں ہے تو نماز اٹھک بیٹھک ہے، روزہ فاقہ ہے، حج پکنک ہے، زکوٰۃ نمائش و نمود ہے، رسول کی محبت کے ساتھ نماز ہے۔ تو مطلب یہ ہے ایمان رسول کی محبت ہے۔ نماز فرض ہوئی آپ پہ کیا وقت کی تھی؟ 50 کی۔ کتنے کی رہ گئی؟ 5 کی۔ حضرت موسیٰ نے کہا آپ کی امت ایک بار اور پھر جائیے۔ سرکار فرمایا اب حیا آتی ہے، جہاں حیائے مصطفیٰ ٹھہر گئی وہاں نماز کی فرضیت ٹھہر گئی۔ بازر اس چکر میں ہے کہ سرکار ایک بار اور چلے جاتے۔ 5 وقت کی نماز ہے، نماز پڑھا۔ اور سناؤ یہ آخری بات ہے، باقی آخری بات ہے۔ معلوم چکر کیا ہوا؟ وہ جب میں تقریر کرنے میں وہ کوئی کم بار ٹافی چاکلیٹ منہ ڈال لیتا ہوں، جب تک چلتی ہے، آج بھوکے سے پتن پڑ گیا۔
وہ ختم ہی نہیں ہو رہا. بٹن ڈال دیا منہ میں, ختم ہی نہیں ہو رہا. تو میں کہہ رہا تھا بیٹا, کیا کہہ رہا تھا حضرت؟ درود شریف صلی اللہ نبی الامہ والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم. نماز جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہو سکتی ہے, لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے. اپنے رسول سے محبت کرتے رہنا, رسول کی محبت جانے کی گارنٹی ہے. اور سنو, سارا کام دعا پہ مت کروا لینا. وہ بچے پین لگے آ رہے ہیں, پین پڑھ دیجئے, پین پڑھ دیجئے, پین پڑھ دیجئے. بھئی کیوں پڑھ دیجئے؟ اچھے نمبر آئیں گے. ارے بیٹا پین پڑھنے میں اتنی طاقت ہوتی, سارے آئی ایس میرے گھر میں ہوتے, سارے آئی ایس میرے گھر میں ہوتے, یا سارے بڑے مفتی میرے گھر میں ہوتے اگر پین پڑھنے میں اتنی طاقت ہوتی. محنت کرنا, محنت کرنے کے بعد دعا کرنا, عمل کی زندگی میں آنا, عمل کی زندگی میں آنے کے بعد دعا کرنا. اس چکر میں پڑھنا کہ پیر جی پین پڑھ دیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا. پیر جی کی پین پڑھنے تو کچھ نہ ہو رہا. اگر سننا بیٹا, سنو, آپ بھی سنو, آپ بھی سنو. ہمارا ایمان ہے, رسول اللہ دعا کر دیتے تو کسی جنگ کی ضرورت نہیں پڑتی. رسول اللہ نے پہلے عمل پیش کیا ہے, اس کے بعد دعا کی ہے. یہ دعا کامیاب ہوئی ہے. اب عمل تمہارا پڑھنا ہے, پڑھو, اس کے بعد دعا کراؤ. جب دعا کام کرے کہتے ہیں فضل ہے, فضل ہے. دیکھو وہ ہمارے جامعہ بھی کہتے ہیں حضور, بے شک حضور صاحب البرکات کا فضل ہے. اب کوری کاپی پہ کتنا فضل تھا وہ دیکھو. حضرت کاپی آپ پہ کوری چلی جائے, آپ بھی ایک خانقاہ سے جڑے ہوئے ہیں گونڈا میں, وہ ہماری سرکاروں نہیں ہوتی چلی, وہ تو ہماری سرکاروں کی سرکاریں ہیں. ہمارے جڑے ہوئے, آپ کے پاس کوری کاپی آ جائے آپ پاس کر دیں گے؟ نہیں کریں گے نا. کوری کاپی پہ تو پڑھو گے نہیں تو کاپی کوری رہ گئی. وہ اپنے دل کی تختی پر, اپنی دل کی تختی پر مضبوطی سے لکھنا اللہ, اللہ کے رسول کا نام, سرکار غوث اعظم کا نام, اور اس مسلک سے بیٹا جڑے رہنا جو مسلک ہمیں ہمارے باپ نے بتایا تھا, حضور احسن علماء نے, ہمارے تاؤ نے بتایا تھا, ہمارے بزرگوں نے بتایا تھا. اس مسلک سے جڑنا. اللہ آپ کو کامیاب کرے میرا بیٹا, کبھی کسی سے معلوم مت ہونا. اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے, آپ کو عمر خضر عطا فرمائے. الحمدللہ آج بڑی خوشی ہوئی آپ کے چہروں کو دیکھ کر کہ آج کتنے شگفتہ شگفتہ چہرے ہیں. انتظار ہے ان کے ماں باپ خوش ہوں گے. اللہ آپ کو دین دنیا کی دولت عطا فرمائے, پڑا کرو کہ دین و دنیا کے ہمیں برکات دے, برکات سے اس کے حق دے, اس کو یہ, اس کو انتماء کے واسطے. یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد, حفظ ناموس رسالت کا ہے جو ذمہ دار.